بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، یہ ٹرانسمیشن آج کی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سب سے زیادہ جو اہم چیز زندگی میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یعنی اگر ایک طرف جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا وہ گناہوں سے رک نہیں سکتا، دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے خوف یا اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ برائیوں سے بچتے ہیں، نماز کی طرف بڑھتے ہیں، عبادات میں لگتے ہیں۔ اور اگر جس شخص کو خوف خدا نہیں رہتا نا، وہ شخص پھر گناہوں اور برائیوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز یعنی ایمان کا جو حصہ ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سر سجود ہونا ہے، تبھی جو ہے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ میرا ناظرین، اپنے پروگرام کا ہم یا اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری ممتاز قادری صاحب سے، خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، جن آیات کی تلاوت قاری ممتاز قادری صاحب نے فرمائی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس دن کہ یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا، اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے، تو جس نے کی ہو شرارت اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے
کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے اپنے جی کو خواہش سے تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جناب مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت ہی خوش لہن نعت خواں ثنا خواں ہیں، خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتے ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، شجاعت رئیس قدیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک جیسے ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے نا، کامیاب پرسنالٹیز جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اس حوالے سے یعنی بہت چھوٹے پیمانے سے ایک کاروبار کا آغاز کیا، بڑھتے بڑھتے آج اس کا پورا نیٹ ورک موجود ہے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر جو ہے اب ٹن پیک کی صورت میں چیزیں جو ہیں وہ باہر جا رہی ہیں۔ مزیدار حلیم، مزیدار فوڈز کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ سامنے ہماری اسکرین پر بھی موجود ہے۔ نہ صرف اس کی پوری چین ہے، ایک اس وقت کراچی میں 4 برانچز موجود ہیں، سمن آباد، اس کے علاوہ بنس روڈ، پھر نارتھ آباد بلاک ایم اور نارتھ آباد بلاک ایل۔ ہوم ڈلیوری کا بھی سلسلہ جاری ہے بہت، اور تمام چیزوں کو یہ خود مینج کرتے ہیں۔ بانی ہیں مزیدار حلیم کے، سربراہ ہیں مزیدار حلیم کے جناب حاجی محمد حنیف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت شکریہ تشریف لائے جی۔ اور ناظرین، اسی طرح موٹیویشن کی ایک اور مثال جو ہے وہ ہے ایک، آج ہم نے ایسی مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ ایتھلیٹکس کی اگر بات کی جائے تو بہترین ایتھلیٹ، اور نہ صرف خود اس پہ عمل کرتے ہوئے ایک بہت چھوٹی سی عمر میں پاکستان کو جو ہے نا تمغے سے نوازا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ ایشیا کی تیز ترین عورت قرار پائیں، جو کہ اس وقت حالانکہ بہت کم عمری میں انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا، 100 میٹر کی دوڑ جیتی، اور 100 میٹر کا جو فاتح ہوتا ہے وہ تیز ترین کہلاتا ہے، اور اپنا یعنی ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو کہ ناممکن تھا۔ کیسے ممکن ہوا؟ یہ موٹیویشن کہاں سے آئی اور کس طریقے سے ایک پاکستان کی خواتین کے لیے ایک مثال بنی؟ اس وقت اپنی اکیڈمی بھی چلا رہی ہیں، ٹریننگز بھی دے رہی ہیں، اسکول میں بھی کام کر رہی ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہیں۔ نسیم حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نسیم، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے، چلیں مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، خوف خدا کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، خوف خدا یقیناً ایک مومن مسلمان کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ خوف خدا کی تعلیم ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ہر امتی کو سنائی اور اس کا درس بھی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام تک یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ تیزی سے جاری رہا۔ اگر ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں روز روشن کی طرح ان کی زندگیوں سے یہ سبق اور یہ درس ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 1 صدی تک اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کری، ساری زندگی روتے روتے گزاری، اور آپ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ کے دل دماغ میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اللہ کے قہر و جباریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوف خدا کا جو درس دیا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہی نوح کا معنی ہوتا ہے گریہ زاری کرنے والا، رونے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے خوف
سے اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو مبارک جاری ہوتے تھے تو آپ کے رخسار پر یعنی خد و خال پر ایک گہری لکیر سی نمایاں ہو گئی تھی. لوگ آپ اس کو دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ لکیریں کس سبب سے ہے، تو دیکھنے والا دیکھتا حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. یعنی وہ نبی ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہو کر، نبی ہو کر، رسول ہو کر وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. جب نبی ہو کر اللہ سے اتنا خوف رکھتے ہیں تو امتی کے لیے تو اس سے زیادہ اللہ کا خوف حاصل کرنا چاہیے. کیوں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی ذات میں، اپنی شان میں، اپنے وسعت میں ہر شخص کے لیے ایک گولڈ میڈلسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم راہ خدا عز و جل پر اپنی زندگی گزاریں اور ان کا خوف اور خوف خدا دیکھ کر ہمارے دل میں وہ ہیبت پیدا ہو. یعنی یوں سمجھ لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے یہ بہم و رجا میں گزری ہے. بہم و رجا کا مطلب ہوتا ہے امید اور خوف. خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کے قہر سے ہر وقت پناہ مانگتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ڈرتے تھے، اور امید اس بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ستار ہے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ لوگوں کی، انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. جب باری آتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو آپ علیہ السلام تمام انبیاء میں جو نبیوں اور رسول کی جو فہرست تھے ان تمام رسول اور انبیاء کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں. اور آپ فرماتے کہ جتنا خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا تھا اس سے کئی بڑھ کر اللہ نے میرے دل اور دماغ میں اپنا خوف پیدا فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام کی ساری زندگی روتے روتے گزری. یعنی 63 سالہ زندگی میں آپ کے بھی آنسو بند نہیں ہوئے، آپ جاری رہے، آپ کی گریہ جاری رہی. اور صحابہ کرام نے جب حضور کا یہ طرز عمل دیکھا تو حضرت فاروق اعظم کی شان میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب خوف خدا کی لہر فاروق اعظم کے دل دماغ میں طاری ہوتی تو آپ کے بول میں خون جاری ہو جاتا، آپ کے پیشاب میں خون جاری ہو جاتا. آج ہمارے پیشاب میں خون آئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہو گئی، ہمارے مثانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو گیا. لیکن قربان جائیے فاروق اعظم کا خوف خدا کہ آپ کے دل میں اتنا خوف خدا تھا کہ آپ کو جب خوف جہنم کی تباہ کاریاں آپ کے خیال میں آتی تو آپ کے پیشاب میں خون جاری ہو جاتا تھا. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے. بالکل صحیح بات ہے. دنیا سے محبت ہوگی تو پھر انسان کو بہت صحیح فرمایا آپ نے. حاجی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ماشاءاللہ مطلب اتنے بڑا آپ نے اس وقت بزنس چلا رہے ہیں، کیسے ابتدا ہوئی اور کیا پرنسپل اصول کیا رکھا آپ نے کاروبار میں؟ ہم نے شروع سے ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی ہمارے ساتھ رہی، اور مطلب ہم نے اپنے اصول اپنایا کہ ایمانداری، دیانت، مطلب جو اور محنت اور ہمت محبت سے اپنا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی. ہم نے 3 سال ٹھیلے پہ حریم لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں آج صلاحیت دیا کہ آج مطلب بہت بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ. کراچی ہی نہیں، لوگ جیلس ہوتے ہیں آپ سے، حسد ہوتی ہے لوگوں کو، یہ بتائیں. تو جیلس ہونا تو اچھی بات ہے نا، جو جیلس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رزق بڑھائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے عطا کر رہا ہے اس سے آپ جیلس ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ لوگ جو ہیں وہ تو ایک فطری عمل ہے، ترقی کرنے والے سے لوگ. بالکل فطری عمل ہے. تو ٹھیک ہے، تو بنیادی اصول کیا رکھتے ہیں کاروبار میں؟ میں نے بتایا نا، ایمانداری، محنت، ہمت اور محبت. ماشاءاللہ. یعنی جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمت سے کام کرتے ہیں. کوئی کبھی ہمت نہیں ہاری کہ کبھی اپ ڈاؤن ہوتا ہے کاروبار میں. صحیح بات. مہنگائی اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی مطلب مائنس ہو جاتا ہے اس کا پروفٹ، لیکن ہمت نہیں ہارتے کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتے ہیں، قدم قدم پہ مدد فرماتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کاروبار کامیاب ہے. ٹھیک ہے. نسیم آپ سے جاننا چاہوں گا،
یعنی جس وقت آپ کو کامیابی ملی تھی تو کیا سوچا تھا اور مطلب فاسٹسٹ وومن بننے پہ کیا احساسات اور جذبات ہوئے؟ سوچ کے تو ظاہر سی بات ہے اچھے کے لیے ہی گئے تھے، اور جب ساؤتھ ایشین ون کیا تو اس ٹائم بالکل مطلب آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب ہم تو سوچ رہے تھے کہ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن بھی آ گئی تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ٹائٹل تھا کہ آپ کو سوچنے کے لیے بھی پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی محنت ہے اتنی جو آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہر سوچ کے پیچھے ہم لوگ تبھی یہ سوچ دماغ میں آتی ہے نا جو ہم بہتر طریقے سے کوئی چیز کر رہے ہوں یا ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہاں تک جا سکتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے بھیجا ہے تو وہ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو ایتھلیٹکس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ مدر آف دی ایونٹ کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ آپ کی فزیکل فٹنس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اچھی نیت سے گئے تھے تو اللہ پاک نے یہی ساتھ وجہ ہے دیا کہ اللہ اور تعالیٰ نے بالکل ہاں کامیابی اچھی نیت عطا سے گئے فرمائی. تھے. ٹھیک ہے، شجاعت رئیس قدیری صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ہم ناظرین بریک پہ جائیں گے. جزاک اللہ. اللہ کے تعاون سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اور اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ خدمت میں حاضر ہیں. ہماری ٹرانسمیشن رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، شجاعت رئیس قدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزیدار حلیم اور مزیدار فوڈز کے بانی و سربراہ حاجی محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ نسیم حمید موجود ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، ایتھلیٹ بھی ہیں، اسپورٹس وومن بھی ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت خوش لہن نعت خواں ثنا خواں ہیں. ان کی فیملی جو ہے شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کے بھائی بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ بھی پروفیسر ہیں ماشاءاللہ. الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی خوف خدا کے حوالے سے، تو مفتی صاحب سے مزید جاننا چاہوں گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے نا تو بس وہاں سے اس کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مختصراً بیان کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل. اور جیسے قرآن مجید میں ہم نے بھی پڑھا، تلاوت بھی ہوئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس سے وہ اپنی خواہشات سے رک گیا تو آگے اللہ نے اس کا ثمرہ بھی عطا فرمایا
फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो बस उसका ठिकाना जन्नत ही है। जन्नत ही है। अब खौफ खुदा दुनिया दिल से निकलने का जो मतलब है, यकीनन दुनिया की मोहब्बत, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में बैठती है तो खौफ खुदा दिल से निकल जाता है। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत इंसान के पीछे से आती है और आखिरत इंसान के आगे से आगे से आती है। वो फरमाते हैं कि आखिरत के बेटे बनो। आखिरत के बेटे किस तरह बने? इसलिए कि आखिरत इंसान का वो घर है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला हजरत अबू हुरैरा की बात को आगे बढ़ाती हुई फरमाती है, जिसका दुनिया में घर ना हो उसका आखिरत में आखिरत बेशक बेशक, और जिसका दुनिया में माल ना हो उसका माल आखिरत में है। ठीक। जब हम दुनिया के अंदर घर मकान बनाएंगे, माल और जर को तरजीह देंगे तो फिर आखिरत में हमारा क्या हिस्सा होगा? कुछ बेशक हिस्सा नहीं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नाज़रीन, जो ये बात याद रखें कि दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। आर्जी दुनिया है, हमें नहीं पता कितने दिन की हमारी ज़िंदगी है। उसके बाद असल अबदी ज़िंदगी जो है ना वो आखिरत के बाद है, और वही अबदी ज़िंदगी है, उसके लिए ही तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए ही तमाम तर काविशें करनी चाहिए। हाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मयार को बरकरार रखने वाली चीज़ होती है, टेस्ट और मयार एक जैसा रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हम कोई भी काम करें, अब चाहे मैं अगर एक ये होस्टिंग कर रहा हूँ, मैं रोज़ाना एक तरीके की होस्टिंग नहीं कर सकता। किसी दिन हो सकता है लोगों को बहुत पसंद आए, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँ, किसी दिन बुरा काम करूँगा। आप मयार को कैसे बरकरार रखते हैं मज़ेदार हलीम या मज़ेदार फूड्स के? असल में इसके जो मेयार का जो जांच है उसकी ये है कि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे साथ अपने, मतलब ये रेसिपी हमारी अपनी बनाई हुई है। अच्छा। और उसको अपने शुरू से अपने कंट्रोल में रखा है, उसको आउट नहीं होने देते। रेशो आपके खुद आपके जी हाँ, पास है? बिल्कुल। ठीक है। तमाम मसालों में जो अब वो रेशियो है, तमाम चीज़ें आपने रेशो मिक्स करके चीज़ें जो है वो ज़्यादातर रख दी हैं, अब वो उसी रेशो से मिक्स हुई भी हैं। जी हाँ, अब उसमें से जितने किलो का हलीम बनना हुआ वो उस हिसाब से आप निकाल लेते हैं। 1 किलो बना लें चाहे 1000 किलो बना लें। ठीक है। टेस्ट एक ही आपके पास जो लोग ट्रेनिंग भी करते हैं आप लोगों की, यानी जब आते हैं उनको काम सिखाते हैं, फिर तो ये तो नहीं होता कि कुछ दिन आपके पास से काम सीखा फिर आपसे ऐसी मिलती जुलती चीज़ बना के बाहर नई दुकान लगा ली? नहीं, हमने जो है शुरू से रखा है कि हम जो है काम खुद करते हैं, सिर्फ लेबर रखते हैं। लेबर अच्छा। जो है उस जाहिर बात है जो वो सीख सकती है वो सीख ले, बाकी काम आप ज़्यादातर बाकी सारे काम खुद जो करते हैं। असल अच्छा, मुझे रेसिपी बताइए कि अब मतलब मज़ेदार हलीम से फिर बिरयानी, फिर उसके बाद बारबेक्यू, फिर पिज़्ज़ा, फिर हलीम, फिर अपना निहारी, फिर क़ोरमा, पाए, तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पे वेस्टर्न चीज़ों की तरफ भी आप आ गए, और स्टीम्ड चीज़ें हो रही हैं, फ़िश है, चाइनीज़ है, कैसे सर इतनी सारी, ये सब आपका है या आपकी औलादें ये कर रही हैं? देखें जी, शुरू तो मैंने ही किया था, लेकिन ये है कि अब जो बच्चे हैं वो साथ में इन्वॉल्व हैं। सर ये जो तरक्की कर रहे हैं ये आपके दिमाग में होता है कि मुझे ये करना है, क्यों मैंने तो ज़्यादातर आपको काम करते हुए देखा है, या फिर आपकी औलादें जो हैं वो मशवरा देती हैं कि नहीं ये भी कर लें, ये भी कर लें? ये मैं चाहता हूँ लोग समझे ना सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नहीं, असल में तो जो है मैं आप खुद खुद ही मतलब ये रेसिपी बनाता हूँ, उसके बाद जो है ना बच्चे अब सर जैसे पिज़्ज़ा आपने बनाया, जी जी, तो ये पहला पिज़्ज़ा कैसे डेवलप किया? पहला पिज़्ज़ा इस तरह किया, एक मशहूर कंपनी थी, उसके हमने 2-3 आदमी रखे, अच्छा, मतलब ये तकरीबन 6 अफराद थे जो शेफ मेरा बेटे ने रखे थे, और वो बेरोजगार हो गया, आपने अपने पास बुला उनको लिया। चला रहा था, लेकिन वो 2 आदमी का भी काम नहीं था। तो मैं जब आया मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, सब एक उधर बैठा हुआ एक उधर लेटा अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा हूँ, मतलब 1000 रुपये की सेल हो रही है तो 7000 रुपये उनकी लेबर कॉस्ट। लेबर के जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई इनको छुपा छुट्टी दी, फिर हमने एक आदमी हायर किया, वही मतलब ये 3 आदमी का काम कर रहा था, और माशाल्लाह सही है, वहाँ से फिर चीज़ें, फिर वो माशाल्लाह उसमें जो है हमने खुद ही सीख लिया, हाँ हाँ हाँ, और वो आज देख रहे हैं आप कामयाब है माशाल्लाह, सुपर हिट है इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बड़ी बात है। आजकल रमज़ान में टाइमिंग्स क्या चल रही हैं हाजी साहब, ये बताइए? शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक। शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे, चलो गुड है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इफ्तारी भी निकल जाती है, सहरी भी हो जाती है, दोनों चीज़ें कवर कर लिया आपने, दोनों कवर कर और 12 घंटे का गैप भी हो जाता है। जी हाँ जी हाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सुकून है। रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। हाँ, आराम और सुकून के साथ, जी बिल्कुल सही फरमाया। अब नसीम क्या रूटीन है आजकल रमज़ानों में? अभी तो रिलैक्स है फिलहाल, रिलैक्स रूटीन है? हाँ, क्योंकि बस कॉलेज से घर, घर के बाद फिर घर फैमिली के साथ टाइम है। अच्छा, वो जो लोग, कुछ लोग रात में जिमिंग कर रहे होते हैं इफ्तार यानी सहरी से पहले, और ये वो चीज़ें आप नहीं करती? वो
میرے خیال سے رمضان میں ویسے ضرورت نہیں پڑتی نہیں پڑتی کیونکہ نائٹ کرکٹ ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں بالکل گلی بچے، میں، آپ بھی رونق تو لگی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اسپورٹس کون کون سے کھیلے آپ نے؟ میں نے فٹ بال کھیلا ہے نارملی، مطلب ایسے نہیں، تھرو بال کھیلا ہے، اور ایتھلیٹکس تو پھر اس سے زیادہ پیار تھا تو اسی کو بھی کنٹینیو کر لیا۔ باقی گلی محلے میں تو ہم بھی بچپن میں کھیلا کرتے تھے، پورا پورا رمضان ہم راتوں کو جاگتے رہتے تھے، اور پھر جب پاکستان کیمپ میں گئے تو ہم پوری رات جاگتے تھے، پھر صبح سحری کر کے پھر سو جاتے تھے۔ تو مطلب اب وہ والا روٹین نہیں ہے، اب تو یہ کہ اسکول سے گھر، کیونکہ صبح ہاں کام ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، اس لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا الماس آپ سے درخواست کروں گا ایک کلام پیش کریں اور اسی کے ساتھ ناظرین پھر ہم بریک پہ جائیں۔ بلا لو شاہ زمانی، ہم کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی، شاہ زمانی مولا مکی مدنی، ہم کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا، مجھ کو سینے سے لگا لو شاہ زمانی۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ شجاعت رئیس قدیری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مزیدار حلیم مزیدار فوڈز کے بانی اور سربراہ حاجی محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپورٹس وومن، ایتھلیٹ اور اینکر پرسن نسیم حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سلمان ہمارے ساتھ الماس موجود ہیں۔ الماس جو ہیں وہ نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور سلمان لولی صاحب کی طبیعت تھوڑی آج ناساز ہے، تو آپ سب سے میں دعا کی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے۔ کوئی ایسی خاص طبیعت تو نہیں، لیکن روزوں میں ہو جاتا ہے کسی ایک دن بدہضمی یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو آج طبیعت ناساز ہے۔ ابھی تک ہمارے سائٹ پہ موجود تھے لیکن بہت کام کرتے ہیں، اور اس لیے میں چاہوں گا، اور میں نے ایک سحری میں ایک چیز دیکھی تھی کہ بیک آف دا اسکرین لوگوں کا ذکر کر رہے تھے، تو اچھا ہے ہم بھی آج سے جو ہے مختلف لوگوں کا ذکر کرتے رہیں گے۔ بٹ صاحب ہمارے ساتھ، خالد بٹ کیمرے پہ موجود ہیں، فرحان دکھا دیجیے گا ان کو ذرا تاکہ آئیڈیا ہو جائے۔ بٹ صاحب جو ہیں وہ کیمرے پہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خالد بٹ ہیں کیمرے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں بتانا چاہوں گا فرحان جو ہیں ہمارے ڈی او پی ہیں، انچارج ہیں، فرحان جو ہیں یہ بھی کیمرے پہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین روزانہ اب آپ کو اسکرین پہ ہم بیک آف دا اسکرین جو لوگ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو اصل لوگ ہیں، ہم جو یہاں ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں خالی اور کچھ بھی نہیں کر رہے، جو اصل لوگ کام کر رہے ہیں ان کو روزانہ آپ کو اب ہم عید تک دکھاتے رہیں گے کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہرحال نسیم آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کا جو شوق آپ کا رہا یا میڈیا کا ایکسپیرینس وہ کیسا رہا ایز اینکر پرسن اور تمام؟ وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے اتفاق یہ ہوا تھا کہ مجھے کرنٹ افیئر دے دیا تھا، لائک جو نارملی نیوز ہوتی ہے صبح سے شام تک اس پر بات کرنی ہوتی تھی، تو میں ان سے یہ بولتی تھی میں تو اسپورٹس پرسن ہوں نا، تو مجھے آپ وہ کوئی ایسا شو دیں جو میں ایزیلی کر سکوں، لیکن خیر اس کے ساتھ بھی 2 سال کیا، بڑا مزہ آیا، مینج ہو گیا، بالکل مزہ آتا تھا کرنے میں۔ پہلے ریکارڈڈ کرتے تھے، پھر ہم لائیو چلے گئے، اور پولیٹیکل بھی کرتی تھی؟ جی بالکل بالکل، اور اس میں یہ ہوتا تھا پڑھنا پڑتا تھا، کیا کرتی تھی؟ اپڈیٹڈ رہنا پڑتا تھا۔ سپر وومن کے نام سے کوئی شو تھا، نیوز ٹائم وتھ پاک ویمن، میڈیا اویئرنیس، یا یہ جو ایکسپوجر تھا، کیمرہ تو فیس کیا ہوا تھا، لیکن بحثیت اینکر اور ہوسٹ کرنا یہ بڑی بات، وہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا،
شروع میں یہ ہوتا ہے کہ تبھی میں نے کہا نا ریکارڈڈ چلتے تھے، پھر اس کے بعد لائیو ہو گئے، پھر لائیو پہ آ گئے اور بڑے آرام سے کرتے اور بہت ایزی ہو گیا. اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں بڑا چینج آیا جو مجھے فیل ہوتا ہے کیمرے پہ دیکھ کے. ہیں کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ یہ ہوتا ہے کہ اسکرین پہ آدمی دیکھتا ہے اپنے آپ کو، پھر چینج ہوتا جاتا ہے. خواتین زیادہ چینج ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ وقت سکھا دیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے. گانا بھی آ جاتا ہے، گانا گاتے گاتے انسان کہتے ہیں گویا بن ہی جاتا ہے. اس لیے اسی طرح میں تو شیف سے بھی کہتا ہوں کھانا پکاتے پکاتے انسان شیف بن ہی جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں شجاعت رئیس قدری صاحب آپ سے درخواست کروں، میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ تشریف لائے. شجاعت صاحب آپ کا بھی شکریہ. حاجی صاحب اور نسیم اور الماس ہمارے ساتھ جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے. آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ نسیم حمید موجود ہیں، اسپورٹس وومن ہیں، اینکر پرسن ہیں، ایتھلیٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزیدار فوڈز اور مزیدار حلیم کے بانی سربراہ حاجی محمد حنیف صاحب. نعت خواں ثنا خواں الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شجاعت رئیس قدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوش لہن نعت خواں ثنا خواں. اس کے علاوہ ناظرین ابھی ہمیں ایک بہت ہی جواں سال نعت خواں ثنا خواں نے جوائن کیا ہے. بہت خوبصورت آواز میں ثنا خوانی کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں. زبیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم زبیر قادری صاحب، مائک پہ بولیے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. جی اچھا ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی خوف خدا پہ، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے حوالے سے بات ہوئی. تو شجاعت رئیس قدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے آپ خوف خدا کے حوالے سے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. دراصل بات یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ وہ مجھے جنت دے دے گا، اور نہیں کروں گی تو جہنم میں ڈال دے گا. میں صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. اور جو لوگ جنت کے لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا درجہ ایک الگ ہے. اور اللہ کا ڈر جو ہے ہر وقت آپ کے
سامنے رہنا چاہیے، اور آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر شخص. بالکل. اور جب یہ محسوس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب دیکھیں نا، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی شخص ہمارے سامنے ہوگا تو ہم نہیں کریں گے وہ کام، ہم چھپ کے کریں گے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا جا سکتا. اللہ اگر آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کے دل میں ہر وقت ایک ڈر رہے گا، ایک خوف رہے گا، اور وہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا. اب بہت بہت شکریہ شہاد عزیز قدری صاحب. زبیر قادری صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے ساتھ ناظرین پھر ہم بریک پہ جائیں گے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی.